أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وشرفه على سائر الحيوان وفضلنا وكرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان والصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على ابن أمه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب لوائه علي بن أبي طالب غالبين على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. صلوات بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، عاشقان ولایت، دوستداران اہل بیت علیہ السلام، ایام فاطمیہ ہیں. کائنات میں سب سے عظیم ترین ہستی، علت خلقت کائنات زہرا. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ
نومل میں بھی مجلس پڑھ کر پھر آپ کی خدمت میں یہاں پہنچا ہوں، اور میں ذرہ برابر بھی مجلس میں، آپ کو پتا ہے کہ مولائے کائنات سے کسی نے کہا یا علی آپ کے پاس ایک جوان آیا ہے، تو مولا نے کہا یہ جوان کی توہین ہے، بلکہ یہ کہو کہ آپ کے پاس ایک جہان آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو کئی جہان موجود ہیں، سبحان اللہ، اور انشاءاللہ تعالی کیونکہ ہم نے اللہ کے ہاں کوالٹی جو ہے اس کی حیثیت ہے، کوانٹٹی کی حیثیت نہیں ہے، لیکن مرکزی جب مجلس ہو تو اس کی شایان شان وہ اپنی ایک جگہ ظاہر ہے، ہونی چاہیے، لیکن انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ جس طرح ہم عشر محرم مناتے ہیں اسی طرح ایام فاطمہ بھی ہمارے حیت کے علماء نے باقاعدہ ایک بہترین سلسلہ شروع کیا، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے آیت اللہ ہستئی کے بارے میں آپ لوگ واقف ہیں شاید۔ آیت اللہ ہستئی بہت پہنچی ہوئی شخصیت تھی۔ میں آپ اور اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک عشرے مجالس کے لیے بہت سی جگہوں سے لوگ بلا رہے تھے، مجلس مجلس مجلس، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اس دفعہ میں وہاں مجلس پڑھوں گا جہاں خود فاطمہ زہرا کی عنایت ہو، لہذا کسی کو جواب نہیں دیتا ہوں، میں توسل کرتا ہوں فاطمہ زہرا، پہلو شکست فاطمہ زہرا سے، وہ مجھے اشارہ کرے گی کہ وہاں پڑھو۔ اب عشرہ قریب آیا، کل عشرہ شروع ہے، رات کو میں نے خواب میں دیکھا علت خلقت کائنات زہرا ہے، اور ان سے پوچھا بی بی یہ بتاؤ کہ میں مجالس تو بہت ہیں، آپ کی جو خصوصی عنایت ہے وہ مجلس اب مجھے بتائیں، میں وہاں مجلس پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، دس بستہ میری گزارش ہے، یہ پیغام پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک جملہ کہا کہ ہستئی فرش عزا ہو اور پرچم وفا ہو وہاں ہماری نظر ہوتی ہے۔ یہ دونوں جملے آیت اللہ ہستئی فرماتے ہیں۔ صرف فرش عزا کیوں کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ کہا جہاں فرش عزا بچھی ہو اور پرچم وفا جو ہے وہ لہرا رہا ہو وہاں ہماری خصوصی نظر ہوتی ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے بی بی، ہر مجلس میں آپ کی نظر ہے، لیکن سب سے بیشتر سب سے زیادہ کس مجلس میں؟ پھر وہی جواب دیا جہاں فرش عزا ہو اور پرچم وفا ہو۔ پھر تکرار کیا کہ نہیں، سب سے زیادہ آخر کوئی خاص عنایت ہوگی وہ مجلس کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ نے اصرار کیا، تو میں بتاتی ہوں، تہران میں فلاں چوک اور فلاں گلی کے نزدیک، اور ایک خاتون ہے جس کا نام یہ ہے، وہ مجلس کراتی ہے، وہاں میں بھی ہوتی ہوں، وہاں جا کر اگر پڑھنا چاہتے ہو تو میں خود آپ کی مجلس سنوں گی۔ یا اللہ، یہ تو عجیب بات تھی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئے تو فوراً اس طرف وہ چلے گئے۔ جب اس طرف گئے، جا کر قریب گئے، تو اس وقت آیت اللہ ہستئی کہتے ہیں کہ یہ نلکا اور یہ سسٹم نہیں تھا، باہر ایک خاتون برتن دھو رہی تھی۔ میں نے جا کر سلام کیا، سلام کے بعد پوچھا فلاں خاتون کو آپ جانتی ہیں؟ تو کہا جی، کیا کام ہے؟ اس سے ضروری کام ہے۔ کہا کہ میں خود ہوں۔ تو آپ کیا مجلس کراتی ہیں؟ بانی مجلس ہے؟ جی۔ تو کوئی ہے مجلس پڑھنے کے لیے؟ ہاں، کل کوئی آیا تھا، لیکن مجلس میں
افراد کی قلت دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہاں کوئی نہیں پڑھ سکتے ہوں تو میں تو بڑی بڑی مجلسوں میں پڑھتا ہوں. دیکھیں یقین کریں اگر مجھے بلا کر یہاں یہ ستونیں بھی ہوتی نا تو انشاءاللہ تعالی میں اسی طرح پڑھتا جس طرح لاکھوں ہزاروں مجمع میں کوئی پڑھتا. یاد رکھ کیونکہ ہم نے اس کے لیے کرنا ہے کام. یہ کہا تو کہا کل سے میں آؤں گا تو بہت بہتر, میں تو بہت آپ کے لیے دعا کروں گی, ضرور تشریف لائیں, کل ضرور آئیں. کل میں جب اس کے گلی کے اندر سے گھر میں گیا, ایک محکم ترین گھر, ایک دیواریں خراب, ایک کونے میں ایک سماوار ہے جس میں قہوہ چائے بن رہی ہے اور 4-5 افراد ہیں. آیت اللہ ہسپائی جا کر کہا یہ کرسی. مجلس شروع ہو گئی 4 افراد کے لیے. آیت اللہ 4 افراد کے لیے مجلس پڑھتے ہیں اور فاطمہ زہرا اس مجلس کی طرف ان کو متوجہ کرتی ہیں. آپ اندازہ کریں یہ چیزیں جو ہے نا, وہ مجلس نے شروع کی, مصائب شروع ہو گئے. وہ چائے کے قریب بیٹھ کر رو رہی تھی خاتون, اور پردے میں ایک اور رو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کوئی اس کی بہو ہوگی, بیٹی ہوگی, شاید اس کو اس میں رکھا ہے. مجلسیں پڑھتے پڑھتے آخری مجلس آئی. میں نے سوچا اس سے فیس نہیں لوں گا کیونکہ یہ گھر بھی ایسا ہے بیچاری خود, تو لہٰذا میں جلدی نہیں پڑھ کر, میں ذرا تیزی سے میں جا رہا تھا تو پیچھے پیچھے وہ دوڑ رہی تھی. آغا صابر کون, یہ کمی کھار دارم, آغا صابر کون, صاحب کون. تو میں نے کہا شو دیگه انشاءاللہ قبول باشد, من گرفتم, میں نے لے لیا بس سب کچھ. کہ نہیں صبر کریں. قریب آ کر ایک جملہ انہوں نے کہا کہ آغا آپ سمجھتے ہیں آپ ہی رند ہیں, میں بھی رندوں سے کم نہیں ہوں. یہ کہہ کر کہا کہ سال بھر میں لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر صفائی کرتی ہوں, برتن دھوتی ہوں, کپڑے دھو کر پیسے جمع کرتی ہوں اس عشرے کے لیے, اور پھر وہ تبرکات میں اور جو باقی رہتا ہے وہ تبرک میں اسی کو دیتی ہوں جو آ کر مجلس پڑھتا ہے. یہ آپ لے لیں. تو میں نے کہا کہ کہتا, میں نے سوچا یار جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس خاتون کا نام لیا ہے تو شاید یہ بابرکت کوئی تبرک ہوگا, میں لے لیتا ہوں. تبرک اٹھایا. اٹھانے کے بعد میں نے سوال کیا کہ خانم من 10 روز صحبت کردم, مجلس خوندم, روزه خوندم, 10 دن تک میں پڑھتا رہا. این پشت پرده یه خانمی گریه میکرد. دخترت بود یا کسی دیگه؟ آپ کی بیٹی تھی, آپ کے بہو تھی؟ میں مسلسل اس کی رونے سے متاثر تھا. میں ایک خاص انداز سے, کوئی ایسی خاتون رو رہی تھی جو دل سے اور انتہائی گہرائی سے اس کی چیخیں میرے کانوں تک پہنچی. وہ خاتون کیا کہتی ہیں پتہ ہے؟ وہ خاتون کیا کہتی ہیں پتہ ہے؟ آغا کیا آپ کو خواب میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے نہیں بتایا تھا کہ میں بھی اس مجلس میں ہوتی ہوں؟ یا اللہ, یہ آیت اللہ ہے اور یہ غریب خاتون ہے. یقین کرے اگر خاتون باحجاب ہو جائے, خاتون اگر با تربیت ہو جائے تو مرد حضرات ان کے گھر کے اس کے دھول تک مرد نہیں پہنچ سکتے. ان کا مقام اتنا بڑا ہے. کہتا میں نے سوچا پروردگارا یہ تو میرے خواب کے بارے میں جانتی ہے, اور یہ بتاتی ہیں جو رونے والی تھی وہ خود فاطمہ زہرا, پہلو شکست فاطمہ زہرا تھی. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر.
सलवात में 10 वर्ष गुजारिश है, आवाज बुलंद, सब बहुत बड़ा मजमू है, आवाज बुलंद सलात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। फिर भी सलवात बहुत धीमी है। मैं बार बार इसलिए तकरार कर रहा हूं कि आपको पता है कि अल्लाह को, रसूल को, अहले बैत को जो है ना वो कंजूस से नफरत करते हैं। किससे? कंजूस। अन्नज़रु इलल बखील हराम, कंजूस की तरफ देखना हराम है। बल्कि बास अवामिल मर्ग कल्ब में लिखा हुआ है, जो बार बार कंजूस की तरफ देखे उसका दिल भी मर जाता है। कंजूसी अल्लाह को, और देखे ना, अगर सखी आदमी काफर क्यों ना हो, अल्लाह पसंद करता है। बड़े वाकयात हैं, अपनी सखावत की वजह से वो मकामात तक पहुंच गया। हत्ता गैर मुस्लिम मुस्लिम होकर, बाईमान होकर दुनिया से चले हैं, सिर्फ अपनी सखावत की वजह से। जब कंजूस को माशरा भी पसंद नहीं करता। अब आप जवान देखें ना, कहीं भी तफरीक ले जाते हैं तो कोई जेब में हाथ ही नहीं डालता है ना, दूसरी मर्तबा एक दूसरों को इशारा करके कहते हैं उसको मत बुलाओ। ये क्योंकि आप खुद नहीं चाहते, माशरा भी नहीं चाहता है, और खुदा भी नफरत करता है। और कहा कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, सबसे कंजूस तरीन फर्द वो है जो पैगंबर इस्लाम और उनके आल पर दुरूद भेजते हुए जो है वो सुस्ती से और आहिस्ता, धीमी आवाज में और बिल्कुल ऐसी आवाज में जाओ जो शाया निशान दुरूद न पड़े, उससे बड़ा कंजूस दुनिया में कोई नहीं है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद कर सल्लल्लाहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, क्योंकि ये सलवात शाइर खुदा है। वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, बातिनी तक़वा ये शाइर खुदा है। इनको बावाज बुलंद हमेशा जब भी पढ़ो, कम हो ज्यादा हो, जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक, जितनी इश्क है उस लिहाज से आप इंशाल्लाह सवाल पढ़ेंगे। मैं क्या अर्ज कर रहा था, अब वो आयतुल्लाह हसनई कहते हैं, तो हसनई कहा कि 4-5 लोग थे मजलिस में। अगर मैं अर्ज करता आयतुल्लाह हसनई की बात कर रहा था, वो मजलिस में 4-5 लोग थे, 10 मजलिसें मैंने पढ़ी, क्योंकि मैंने हजरत ज़हरा से तवस्सुल किया, तो हजरत ज़हरा ने इस तरह मुतवज्जह किया था, तेहरान में फला गली उस घर में जाकर इस दफा अशरा पढ़ो। और मैं वहां अशरा पढ़कर एक खातून बार बार रो रही थी, तो मैं वो खातून जो मजलिस करा रही थी, जिसका नाम खुद हजरत ज़हरा ने दिया था, वो तो सामने चाय बना रही थी, वो वहां पर रोती थी। मैं जाते हुए जब वो पीछे से आ गई और मुझे अपनी फीस पकड़ा दी, मैंने मना किया तो कहते हैं नहीं, मैं साल भर लोगों के घरों में सफाई करके पैसे जमा करती हूँ और तबरुक पर तैयार करती हूँ, और ये उसके लिए मैं मखसूस करती है जो मजलिस पढ़ता है, ये आप ले लें। मैं तबरुक समझकर उठाकर मैंने उससे पूछा कि आप बताएं कि ये 10 दिनों में पीछे एक खातून रो रही थी, आया डॉक्टर आपकी बेटी थी या कोई आपकी बहू थी? तो उस वक्त क्या कहा उन्होंने? क्या कहा पता है कि आगा मगर दर ख्वाब फातिमा ज़हरा नगुफ्त बुत बशमा कि मन हम दर उन मजलिस हस्ता, क्या नहीं बताया था कि फातिमा ज़हरा ने कि मैं भी उस मजलिस में हूं, उधर मजलिस पढ़ो, आपको आपने दावत नहीं दी थी? हाँ, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? ये बताना चाहती हैं जो आपने रोने की आवाज आपने जो सुनी है ना, वो खुद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। और इसने ताजुब किया, मैं आयतुल्लाह होकर ख्वाब में देखकर समझ रहा था कि मैंने कुछ बड़ा कमाल किया है, ये तो मेरे ख्वाब के बारे में भी जानती है। एक मुहक्कर, एक गरीब घराने के अंदर मजलिस बर्पा करने वाली खातून। इसलिए मैंने ये आयत इसलिए पढ़ी हुआ, इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब बशारत दी जाए, और जब बशारत दी जाए अहदुहुम, उनमें से किसी को, कि तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है, बेटी पैदा हुई है, ज़ल्ला वजहुहु, उनका चेहरा क्या होता है? वो तब्दील होता है, मुस्वद्दन सियाह होता है,
کالا ہوتا ہے وہ ہوا قسیم، اور پھر اس کو خون کا گھونٹ سمجھ کر پیتا ہے، تو اسے سمجھ لو آخر وجہ کیا ہے۔ جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، وہاں تحفے تحائف مبارکبادی سب کچھ قسم قسم کے وہ کرتے ہیں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خاموشی کیوں ہے؟ حالانکہ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ البنون نعمت والبنات رحمت، بیٹے جو ہیں وہ نعمت ہے اور بیٹیاں رحمت ہیں۔ رحمت کے جب نزول ہوتا ہے، رحمت جب گھر میں آتی ہے تو یہ ان کے چہرے سیاہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ خوش کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ یہ ایک دوسروں کو مبارکبادی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ بچے میں تو اللہ بشارت دیتا ہے کس کے بارے میں؟ بیٹی کے بارے میں۔ تو آئیں میں آپ کو اسی حوالے سے کروں گا، کیونکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت ہے، ہماری بیٹی ہمارے لیے رحمت ہے، ان کی بیٹی ان کے لیے رحمت ہے۔ لیکن یاد رکھو ایک ایسی بیٹی ہے جس کا آپ نے فرش سے عزا بچھایا ہے، ان ایام فاطمیہ منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ایک ایسی بیٹی ہے جو عام باپ کی رحمت نہیں، رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، اور محمد وآل محمد صلوات محمد اللہم صلی علی محمد۔ کیا فرماتے ہیں؟ رحمت للعالمین۔ آئے قرآن کے بارے میں، سب مسلمان قرآن کی عظمت تو آپ جانتے ہیں۔ قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن مسلمین کے لیے رحمت ہے اور رسول عالمین کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب عالمین ہم جیسے لوگ جانتے نہیں ہیں عالمین کیا ہے، صرف اتنا جانتے ہیں کہ جب ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں، سورہ سبع مثانی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جب وہ عظیم ترین وہ سورہ پڑھتے ہیں جس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے، وہ سورہ جو 2 دفعہ نازل ہوا ہے، اس سورہ کے میں ہم جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تو بس اتنا پتا چلتا ہے جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں رسول کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی وسیع وہ رحمت للعالمین۔ کون رحمت للعالمین؟ اس لیے تو اللہ نے رحمت للعالمین کو معراج پہ بلایا رحمت عطا کرنے کے لیے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا جو تحفہ معراج سے لے کر آئے ہیں نا، وہ علت خلقت کائنات زہرا۔ قرآن نازل ہوا، آیتیں نازل ہوئی، پیغمبر کے پاس آئیں، لیکن زہرا کو لینے کے لیے اللہ نے قاب قوسین او ادنا تک بلایا، اور پھر اس کو تو وہ بڑا تحفہ دیا، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانی۔ اور اس سورے میں بھی عجیب جملہ آپ کو پتا ہے نا، اس جملے کے اندر جملہ معنی کے لحاظ سے بھی الفاظ کے لحاظ سے سب سے بڑا سورہ یہ سورہ کوثر ہے۔ کیوں؟ معنی کے الفاظ کے لحاظ سے میں کہتا ہوں اعطینا صرف اس سورے کے اندر ہے۔ اب دیکھیں کسی قرآن کے کسی سورے میں یہ لفظ تکرار نہیں ہوا اعطینا۔ کوثر صرف اسی سورے میں ہے، کسی اور جگہ تکرار نہیں ہوا ہے۔ شانیہ کا صرف اسی سورہ میں ہے، قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہوا ہے۔ ابتر صرف اسی سورہ میں ہے، قرآن کے کسی سورے میں تکرار۔ یہ الفاظ کی کا کمال ہے۔ پھر معنی کہیں تو معنی کیا ہے؟ وہ ہستی جب اہل بیت کے تعارف اللہ کراتا ہے تو رسول سے نہیں، مولا کائنات سے نہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اللہم صلی علی محمد۔ کتنے تھے چادر قصہ میں؟ ہاں کتنے تھے؟ میرے تو بچوں سے کہہ رہا ہوں، بڑوں کو تو پتا ہے کتنے تھے، یہ کبھی نہ کہیں۔
اگر 5 ہوتے تو اگر یہاں بنو کا لفظ جمع ہے، جمع بنو بیٹے، عربی میں 2 کو تسنیہ 2 ہوتے ہیں، اور جمع جو ہے نا 2 سے زیادہ ہو. فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، اور فاطمہ کے شوہر ہے بعلھا. وہ بنو ابنان نہیں کہا، 2 بیٹے نہیں کہا، بنو جمع کا صیغہ، کیونکہ آیت تطہیر میں صرف 2 نہیں، امام زمانہ تک تمام امام جو ہے آیت تطہیر کے اس میں آیت تطہیر کے مصداق ہیں. یہاں لفظ ابنان کہہ کر نہیں پکارا، کہا بنو. فاطمہ زہرا کے سارے بیٹے امام زمانہ تک، کیونکہ یہاں تو ظاہر جو لفظ 5 کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اور بنو کا استعمال کر کے یہ بتایا ہے 5، اس لیے ظاہر 5 تھے، لیکن نور 14 کے نور اسی چادر کسا کے اندر موجود تھے، کیونکہ نور کا اللہم صلی علی. بس وہ رحمت للعالمین، لولا کلمہ خلقت الافلاک. اے رسول تو نہ ہوتا تو نہ ہوتے تمہیں کچھ بھی خلق نہ کرتا. کیا عجیب جملہ ہے. آج جو کچھ ہے دیکھیں، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں کیا پتا خدا ہے یا نہیں. رسول نے کہا ہے تو ہم نے مان لیا، حالانکہ ہم نے اپنی ظاہری نگاہوں سے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارے رسول اتنے سچے ہیں، اس نے کہا خدا ہے، اور ہم بھی آج کہتے ہیں نعرہ تکبیر. یہ نعرہ ہم نے کہاں سے لگایا؟ کس نے بتایا؟ ہمیں رسول نے بتایا، ہمیں اس حبیب نے بتایا، اس معیار نے بتایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ. اس نے کہا اللہ ہے تو ہم نے کہا اللہ ہے. اس نے کہا قیامت ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم کہتے قیامت ہے، ہم یقین رکھتے ہیں. میں حیران اس بات پر ہوں، وہی رسول 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے اعلان کرتا ہے، پھر اس کی سنت پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی. یہ تو بھی اسی نبی نے کہا ہے نا، یہ تو نظر بھی آ رہا ہے نا، یہ ظاہر بھی نظر آتا ہے، باطناً سب کچھ. بالا نے شتر بھی بنایا، اس کے اوپر جا کر سب کو دکھا کر بازو لہرا کر جب اعلان کیا تو اس وقت وہ سنت کی کہاں گئی. اس لیے کہتے ہیں کہ واللہ اگر شیعہ تو ہم شیعہ ہیں، اور حقیقی طور پر سنی بھی ہم ہیں، کیونکہ نبی کی سنت پر ہم جیسا کوئی عمل نہیں کر سکتا. یہ فخر سے ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی سنت. اور دیکھیں، اور پھر یہ دیکھیں، نبی کبھی وہ کام کرے نا، کہتے ہیں اللہ یہ سنت ہو گئی. اب وہ نبی جو کبھی نہیں، ہمیشہ زہرا کا احترام کرتے تھے. کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ فاطمہ زہرا تشریف لائے اور پیغمبر احترام نہ کرے. جو بار بار کرتا ہے نا تو وہ تو وجوب تک جاتا ہے. میں آپ سے 10 بس گزارش کروں گا، یہ حدیث آپ سنیں. اے رسول اگر تو نہ تو کچھ نہ ہوتا. اور ادھر سے آگے حدیث رکتی نہیں ہے. یا احمد لولا لما خلقت الافلاک لولا علی. اگر علی نہ ہوتے لما خلقتک، میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. یہاں ایک بات ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کو پر کوئی دوسروں کو فضیلت دیتے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ معیار رسول ہے. کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق پیغمبر خدا ہے. اور میرے مولا یہ فرماتے ہیں، پہلے یہ کہا کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا. جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے عمر بھر کے لیے اپنا غلام بنایا. اور یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہو. تو اس کا مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کائنات کو سکھانے والا میں علی ہوں، اور علی کو سکھانے والے رسول ہیں. علی سب سے بڑے عالم ہیں اور رسول سب سے بڑے معلم ہیں، جس نے علی کو بھی سکھایا ہے، جس نے علی کو ہزار باپ
اور ہر باب سے ہزار ہزار دروازے علم کے فوج انہوں نے عطا کیا ہے. کس نے؟ رسول نے. تو پھر ایک کہتے تھے اے علی تو نہ ہوتے، اگر علی کو خلق نہ کرتا تو میں رسول کو بھی خلق نہ کرتا. کیا مطلب؟ اگر میں یہ کہہ دوں تو آپ لوگ اعتراض کریں گے. اگر آپ وضو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہے. وضو کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ اگر میں رات بھر میں جا کر عبادت کروں اور قرات، تجوید، رکوع، سجود سب کچھ، اور وضو سے چھوڑ کر سارے اعمال انجام دوں، رات بھر روتا رہوں، گڑ گڑاتا رہوں، آنسو بہاتا رہوں، اور صبح کہوں پروردگارا میں نے نماز پڑھی لیکن ایک چھوٹی سی غلطی ہے، میں نے وضو نہیں کی ہے. خدا کہتا ہے میں نے قبول بھی نہیں کی ہے. جب شرط نہیں ہے تو مشروط کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پھر آپ بتائیں کہ وضو افضل ہے یا نماز؟ نماز. لیکن وضو اس نماز کے لیے شرط ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یاد رکھیں علی کی ولایت بھی رسالت اور توحید کے لیے شرط ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. کیا کہا؟ اے رسول آج ولایت کا اعلان کرے ورنہ تو نے رسالت کا کوئی کام انجام. یا علی لولا علی لما خلقت، اگر علی نہ ہوتے تو حبیب میں تجھے بھی خلق نہ کرتا، کیونکہ تو پیغام لانے والا ہے اور میرا علی پیغام بچانے والا ہے. اس پیغام کا فائدہ ہے کیا جو پیغام نہ بچے؟ اس درخت کو لگانے کا فائدہ کیا ہے جو درخت بچے ہے نا؟ وہ تو کالعدم ہے. اور پھر آگے حدیث رکتی نہیں ہے. لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، نہ میں تجھے رسول کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. بس اب کچھ زیادہ اضافہ نہ دو. یہ کیا ہے؟ یقین کریں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اور بحر علی اور بحر زہرا نہ ہوتے اور ان کی ملاقات نہ ہوتی تو نہ لولو ہمیں ملتا، نہ مرجان ہمیں ملتا، نہ حسن ہمیں ملتا، نہ حسین میں ملتا. اگر حسین نہ ہوتا، کیونکہ رسالت کو غدیر نے بچایا اور غدیر اور ولایت کو عاشورہ نے بچایا ہے. اور وہ فاطمہ سے، فاطمہ سلام اللہ علیہا ایسا نہیں ہے کہ آئی ہے یہاں، وہ امتحان دے کر آئی ہیں. وہ امتحان دے کر آئے ہیں، صرف اور صرف تقویت کے لیے آئے ہیں. دین کی تقویت، رسالت کی تقویت اور ولایت کی تقویت کے لیے خدا نے اس فرش پہ بھیجا ہے. وہ ہستی ہیں، عجیب ہیں. ہر سلام السلام علیکہ، معصومین پر سلام کرتے ہیں السلام سے، لیکن فاطمہ زہرا کے دیکھیں کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سلام سے شروع نہیں ہوتا ہے. ان کی انشاءاللہ خصوصیات، میں نے یہ موضوع اگر 3 دن مجھے اگر توفیق مل جائے، زندگی ہمارے ساتھ دے، تو شان زہرا اور فرمان زہرا، شان زہرا اور فرمان زہرا کی ذات اور زہرا کی بات. کیونکہ ذات مان کر بات کوئی نہیں مانتا ہے، شریعت میں اس کو ابلیس کہتے ہیں. کیونکہ ابلیس اللہ کی ذات کو مانتا تھا لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانا. ابلیس نے اللہ الرحمن کو مانا، اس کے فرمان کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے وہ ابلیس بنے ہیں. ہم صرف یہ کہیں کہ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں میں مومن ہوں، در حقیقت وہ مومن نہیں ہے. کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن. مومن ہو کر جب تک 2 چیزیں نہ ہو، عقیدہ اور عمل، جس طرح اس بجلی جو آپ کے سامنے روشن ہے اس میں بھی 2 تار ہے، گرم ایک ٹھنڈا، دونوں جب ملتے ہیں پاور ہاؤس سے ٹچ ہوتے ہیں تو ہمیں روشنی ملتی ہے. اگر گرم تار ہو ٹھنڈا تار نہ ہو
پھر بھی کچھ نہیں ہے، اور ٹھنڈا دار ہو گرم، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، خدا نے اس بیلنس کو برابر کرنے کے لیے دو، ایک گرم ایک ٹھنڈا، اسی طرح پروردگار نے انسانوں میں بھی ایک نرم مزاج پیدا کیا جس کو خاتون کہتے ہیں، اور ایک گرم مزاج پیدا کیا جس کو مرد کہتے ہیں۔ انشاءاللہ بس آپ کے زحمت تمام دوستو مومنوں، ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں کچھ بھی نہ دینا خدا، ہمیں چمن مودت میں کاشت کیا ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے آتے بھی نہیں ہیں، اپنی مرضی سے کس نے لایا ہمیں؟ خدا نے۔ ہمیں یہودی گھرانے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، ہمیں کسی عیسائی گھرانے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، ہندو گھرانے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، ہمیں کہاں پیدا کیا؟ چمن مودت میں، جہاں 70 سال علم حاصل کرنے کے بعد ان کو پتا چلتا ہے علی مولا ہے، وہاں ہمارے گھرانے میں اماں ابا کہنے سے پہلے ننھے ہاتھوں کو لہرا کر علی مولا کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس گھر میں پیدا کیا، اس گھرانے میں ہمیں پیدا کیا، چمن مودت میں ہمیں پکاش کیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ نے لایا یہاں۔ بس دعا یہ ہے کہ اقرار عالم ذر میں اقرار کر کے آئے ہیں ولایت، جس نے وہاں اقرار کیا وہ یہاں آیا ہے، اب دعا یہ ہے کہ وہ برقرار رہے، کیونکہ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یہ بہت خطرناک ہے۔ اس نے کہا کہ میں سب کو اغوا کروں گا اور یہاں برقرار رہنے نہیں دوں گا، اس صراط مستقیم پر، اس پل صراط پر چلنے نہیں دوں گا، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر گمراہ کروں گا، مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہاں جاتا ہوں جہاں ولایت ہوتی ہے۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ میرا موضوع انشاءاللہ کل اگر زندگی رہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ شان ہے۔ شان اس لیے ضروری ہے، جب شان کی معرفت نہ ہوگی تو پھر اس کو بات ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اب بات کیا ہے؟ سب سے زہرا مرضیہ نے فرمایا ہے، انشاءاللہ میں زندگی رہی تو بیان کروں گا۔ صرف یہ کہتا ہوں کہ اتنے خوش قسمت ہے کہ فاطمہ زہرا دو جگہ تشریف لاتی ہیں، دو جگہ تشریف لاتی ہیں۔ میں حیران ہوں، یہ وہ بی بی ہے جس کے مصائب بھی فضائل ہیں اور فضائل بھی مصائب ہیں، یہ واحد ہستی ہے جن کے جو ہے نا مصائب کیا ہے؟ فضائل ہیں، اور فضائل پڑھیں تو خود مصائب ہوتے ہیں۔ کیا کروں؟ ایک جگہ کہاں آئے گی فاطمہ زہرا؟ جب حالت احتضار ہوگا، دنیا میں آخری نگاہیں دائیں بائیں اوپر کی طرف ہوں گی، اپنے عزیزوں کی طرف ہوں گی، تو حدیث ہے کہ فاطمہ زہرا 40 قدم دور کھڑی ہوگی اور کہیں گی پروردگارہ، ملک الموت 40 قدم دور کھڑے ہو کر کہیں گے پروردگارہ، اس مومن کے سرانے پہ تو قلت خلقت کائنات فاطمہ زہرا ہے، میں کیسے جاؤں؟ کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ ہستی ہے، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر، بڑے بڑے پیغمبروں سے جان لینے کے لیے اجازت نہیں لی ہے ملک الموت نے، لیکن یہ ایک ایسا گھرانہ ہے جہاں جس گھر سے 3 مرتبہ ملک الموت واپس چلے گئے۔ جب آواز آتی ہے میں کیا کروں؟ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں آؤ، خبردار آنکھوں سے نہیں، کیونکہ یہ آنکھیں میرے حسین کے لیے نم ہو چکی ہے، یہ سینہ میرے حسین کے لیے زخمی ہے، ان کو منتقل کرو۔ اور عجیب ہے روایات، سرانے پہ فاطمہ زہرا آتی ہیں، جب قبر میں عزیز چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو ایک ہستی ہے جو سر کو اپنے گود میں رکھ کر، آغوش میں رکھ کر، زلفوں میں ہاتھ ڈال کر کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تیرا مشکل کشا آیا ہوں۔
یہ مکتب عجیب ہے، بشرطے کہ ہم اس مکتب کے عظیم ہستیوں کی بات مانیں۔ ذات تو ایسی بلند ہے، ہم ذات بتائیں یا نہ بتائیں وہ بلند ہے، اور ایک وقت وہ ہے جب محشر کا میدان سجے گا، سب سے پہلے وارد ہوگی کون؟ میدان محشر میں جبریل آواز دیں گے، اپنے سروں کو جھکاؤ، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کریں، حتی تجوز فاطمہ بنت محمد، کیونکہ شہزادی گزر رہی ہے، پیغمبر کی بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا گزر رہی ہے، سروں کو جھکاؤ اہل محشر، اور آنکھیں بند کرو۔ اور کیسے حالت میں آئے گی؟ میں آج پڑھ رہا تھا کہ حضرت زہرا کے سر پر مولا کائنات کا خون آلود امام ہوگا۔ دیکھو یہ صرف مصائب نہیں ہے، یہ صرف مصائب محشر میں امامہ علی جہاں ضربت لگی ہے وہ امامہ لے کر سر پہ اٹھائے گی، سر پہ۔ یہ خود صرف مصائب نہیں ہے، اگر رونا چاہو تو رو سکتے ہیں، اور اگر سننا چاہے تو سن کر پیغام لے سکتے ہیں۔ یہ بتانا چاہتی ہے لوگوں، اے اہل محشر، یہ ولایت سرتاج ہے، اس کے لیے میں نے شہادت پیش کی ہے، میں دافع ولایت ہوں۔ آج بھی یہ امامہ اپنے سر پر لے کے آیا ہو، ولایت کو اپنے سر کا تاج بناؤ۔ ولایت پر اگر کوئی توہین کرے تو اپنے سینے میں اس ولایت کے اس طرح احترام کرو۔ آج یہ زہرا بتا رہی ہے، قبل از وقت ہمیں بتایا ہے، ولایت کی توہین ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم ولایت کے لیے مرتے ہیں۔ ولایت ہماری زندگی ہے، ولایت ہماری بندگی ہے، ولایت ہمارا سب کچھ ہے۔ سر پہ کیا ہوگا؟ وہ خون آلود امامہ، گود میں محسن کا جنازہ، ایک ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو، دوسرے ہاتھ میں سکینہ کا ہاتھ۔ بس میں دیکھو کہ کیسا منظر ہے، سر پہ امامہ علی کا اور گود میں محسن شہید کا، اور امامہ پہن کر کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو، میں نے آخری دم تک میں نے ولایت کا دفاع کیا ہے، یہاں تک جب میرے علی کے گردن میں رسی آئی تو میں نے دامن ولایت کو پکڑ لیا، میں نے دامن ولایت کو پکڑ لیا، اور ایک لکیر کھینچی خون کی، میرے پہلو کا میں نے خیال نہیں کیا، میں نے دامن ولایت کو پکڑ لیا، لیکن اتنا مارا ان ظالموں نے میرے ہاتھوں کو کہ میری انگلیاں ٹوٹ گئی اور میرا ہاتھ دامن ولایت سے چھٹ گیا۔ کہا یا علی، جب تک طاقت تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں، سنت تو یہ تھے جب زہرا آتی تھی تو پیغمبر اسلام قام الیہا، لہا نہیں ہے، ان کی طرف دوڑ کر جاتے تھے، ہاتھ چومتے تھے۔ ہاتھ زہرا کا ہاتھ چومنا پیغمبر کی سنت ہے، زہرا کے ہاتھ توڑنا یہ کوئی سنت ہے؟ یہ کون سی سنت ہے؟ یہ کس کی سنت ہے جو زہرا کی انگلیاں توڑ دی؟ آپ کو پتا ہے آخری دم تک، شہادت تک دائیں ہاتھ سے زہرا مرضیہ تسبیح نہیں کر سکتی۔ کیا کہوں میں، کیا کیسی سنت ہے یہ؟ افسوس ہے رسول فاطمہ زہرا کو دروازے پہ ہاتھ چوم کر اپنی جگہ بٹھاتے ہیں،
اور اسی زہرا کو 4 گھنٹہ دربار میں کھڑا رہنے دیا، کسی نے پوچھا نہیں، اور ورقہ کو پھاڑ کر پھینک دیا، وصیت کو پھینک کر کے کہا سلمان میرے پاؤں ورم ہو گئے، اس دربار میں جب میں آتی تھی رسول اپنا ترک کرتے تھے، منبر ترک کرتے تھے، آج میں یہاں کھڑی ہوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زہرم آئیں گے اور یہ کیا فرمائیں گے پتا ہے؟ جب بس میں ایک جملہ عرض کروں گا، میں آپ کو روئے بھی ہیں، 2 جملہ عرض کر کے کب کی عظمت ہے تمام کروں گا۔ جب محشر میں آئیں گی تو اس وقت آواز آئے گی حق کی طرف سے، آواز آئے گی یا فاطمہ سلینی، اے فاطمہ سوال کر، آج رضا تمہارے پاس ہے، اور میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تو 18 سال میں میرے دین کے لیے بوڑھی ہو گئی ہے، بال سفید ہو گئے، لیکن 2 فاطمہ ہیں ہمارے معاشرے میں، 2 فاطمہ ہیں، ایک بڑی فاطمہ ہے جو 18 سال میں بال سفید ہو گئے ہیں، ایک چھوٹی فاطمہ ہے 3.5 سال میں شام میں بال سفید ہوئے تھے، وہ بھی فاطمہ ہے۔ یہ شبیہ فاطمہ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دونوں اس لیے شبیہ ہے کہ مدینے میں زہرا کو تماچے لگے اور چھوٹی فاطمہ کو کربلا سے لے کر شام تک تماچے لگے، اور پھر اتنے تماچے لگے جتنے تیر حسین کے بدن پہ نہیں لگے تھے، اتنے تماچے سکینہ کو لگے ہیں۔ سکینہ کے جو کہ آنکھوں کی بینائی بھی گئی ہے، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھے مدینے میں، اور سکینہ کو اونٹ سے گرا کر پسلیاں توڑ دی گئی، پسلیاں توڑ دی گئی۔ بس اس وقت کیا کہتے ہیں، اے زہرا سوال کر، بس ہم کتنے خوش قسمت ہیں آپ اندازہ کریں۔ اس وقت فاطمہ زہرا فرماتی ہے میرے حسین، میرے علی کا خون آلود امامے کا واسطہ، میرے عباس کے پہلوان بازوؤں کا واسطہ، میرے محسن کے جنازے کا واسطہ، میرے کاندھے پر میرے لال حسین کے پھٹے ہوئے کرتے کا واسطہ، پروردگارہ میں ایک ہی سوال کرتی ہوں کہ مجھے پتا تھا میرے بابا ہمیشہ راتوں کو اٹھ کر اپنے زلفوں کو بکھیر کر اپنی امت کی شفاعت کرتے تھے، آج میں ان سب کا واسطہ دے کر یہ شفاعت کرتی ہوں جب تک میرے حسین کے عزادار بہشت میں داخل نہیں ہوں گے میں کبھی داخل ہونے والی نہیں ہوں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سب دعا دے رہے تھے، دعا دے رہے تھے۔